السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مقدس ہے۔ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے ملتا تھا۔ میرے ابو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ میری امی نے ہمیں بہت مشکلوں سے پالا تھا۔ وہ بہت زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہمیں پڑھا نہیں پائی تھیں، لیکن انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی، ہمیں زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں مضبوط رہنا سکھایا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی جس سے ہمارا پیٹ بھرتا تھا۔ کبھی کسی کے گھر سے بچا ہوا کھانا آ جاتا تو کبھی کسی کے گھر سے کھانا آ جاتا اور ہم کھا لیتے۔ مگر اب امی بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ کام پر تو اب بھی جاتی تھیں، مگر ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی گھروں میں جا کر کام کیا کروں۔ میں نے امی سے بات کی تو امی مجھے ڈانٹنے لگیں۔ کیا میری بیٹی دوسروں کے گھر میں کام کرے گی؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، مگر پیٹ تو کھانا مانگتا ہے۔ آخر کب تک ہم یوں ہی بیٹھے رہتے؟ پھر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میری ایک خالہ بیمار ہے، ان کا ایک بیٹا ہے جو دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، ان کو کام والی چاہیے ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں وہاں کام پر لگوا سکتی ہوں اور وہ تمہیں پیسے بھی اچھے خاصے دیں گی۔ میں نے امی کو بات گھما پھرا کر بتائی کہ میری دوست کی خالہ بیمار ہے، بس اس کا خیال رکھنا ہے اور پیسے بھی اچھے دے گی۔ تو امی میری تھوڑی سی منت سماجت کے بعد میری بات مان گئی اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں کام کر سکتی ہوں۔ اگلے ہی دن میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی خالہ کے گھر آ گئی۔ اس کی خالہ کو عجیب سی بیماری تھی۔ ان کے سارے جسم پر لال رنگ کی خراشیں بنی ہوئی تھیں۔ کوئی عجیب سی الرجی تھی۔ پہلے والی ملازمہ صحیح کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے انہیں دوسری چاہیے تھی۔ میری دوست کی خالہ کو میں پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو، کل سے کام پر آ جانا، اور میں اگلے ہی دن سے کام پر جانے لگی۔ صبح سویرے میں گھر سے چلی جاتی اور پھر شام کو مغرب کی اذان کے بعد گھر آتی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے 3 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ اسے آنٹی کا نام پروین تھا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی رہتی، وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ اکثر تو ان کے زخموں سے خون نکلنے لگتا تو میں اس کو صاف کرتی اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرتی۔ ان کا علاج چل رہا تھا پھر، مگر وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت دل لگا کر کام کرتی اور مجھے مہینے کے 25,000 روپے دیتی۔ ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہونے لگا۔ میری امی نے بھی کام پر جانا بند کر دیا۔ میری تنخواہ سے گھر اچھے سے چلتا تھا اور ہماری ہر ضرورت پوری ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بھی عجیب سی الرجی نکل میرے سارے جسم پر خارش ہونے لگی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور میں کام پر چلی گئی۔ جب میں ان کو کھانا کھلا رہی تھی تو انہوں نے میرے ہاتھ پر الرجی دیکھ لی اور کہا کہ مقدس، یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بس معمولی سی الرجی نکل آئی ہے، وہ بھی چلی جائے گی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی اور کہا کہ مقدس، تم کل سے کام پر مت آنا، بس تمہاری چھٹی ہے۔ میں حیران پریشان کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو آنٹی نے مجھے ایک دم سے کام سے نکال دیا۔ ابھی مجھے کام کرتے 4 مہینے ہوئے تھے، لیکن یہ مہینہ ابھی ہاف ہی گزرا تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے اس دن پوری تنخواہ دے دی اور کہا کہ کل سے مت آنا۔ میں نے آنٹی سے بہت کہا کہ مجھے کام سے مت نکالیں، ہمارے گھر کا گزر بسر اسی تنخواہ سے ہوتا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ مقدس، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا۔ اور میں خاموشی سے چلی گئی۔ میرا دل بہت اداس تھا کہ اب کیا ہوگا جب امی کو پتہ چلے گا کہ مجھے کام سے نکال دیا گیا ہے، تو وہ کتنی دکھی ہو گئی۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی اور امی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ جو الرجی کل میرے ہاتھ پر تھوڑی سی تھی آج میرے پورے جسم پر تھی، اور بالکل ویسے ہی خراشیں بن رہی تھی جیسے کہ آنٹی کے جسم پر تھیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے یہ سب کیسے نکل آیا۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ کل جب آنٹی نے مجھ سے اس الرجی کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے فوراً مجھے کام سے نکال دیا۔ انہیں یقیناً پتہ چل گیا کہ یہ انہی کی بیماری ہے۔ میں حیران پریشان کہ میں اب کیا کروں۔ میری امی بھی بہت پریشان ہوئی اور ساتھ انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی کہ کیا ضرورت تھی وہاں کام کرنے کی، اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے گھر میں سب کو اپنے پاس آنے سے منع کر دیا اور اپنے برتن بھی علیحدہ کر لیے کہ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ میری صحت گرنے لگی۔ میری عمر ابھی 22 سال تھی اور میرے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میری امی مجھے بہت سے پیروں اور عاملوں کے پاس لے گئے۔ سب نے اپنی اپنی طرح سے تعویذ اور دم کیے ہوئے پانی دیے، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔
ویسے بھی اس بیماری کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آنٹی پروین بھی علاج کروا رہی تھیں مگر ان کی بیماری بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اب تو میرے زخموں سے کبھی کبھی خون نکلنے لگتا مگر میں کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ میری امی دور بیٹھی مجھے دیکھ کر روتی رہتی۔ میں انہیں بہت تسلی دیتی کہ امی فکر مت کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ گھر میں سارا راشن پانی بھی ختم ہونے لگا۔ پھر محلے کی کسی عورت نے امی کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک پیر بیٹھا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بیٹی کا علاج کر دے۔ میری امی مجھے اسی دن اس پیر کے پاس لے گئے۔ اس پیر نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت دعائیں دی اور دم بھی کیا۔ اس نے کہا کہ پورا ہفتہ مجھ سے دم کرواؤ، انشاءاللہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ امی مجھے لگاتار ایک ہفتہ اس کے پاس لے گئے۔ میری طبیعت میں بدلاؤ آنے لگا، میں پہلے سے بہت بہتر ہونے لگی۔ میرے زخموں سے خون نکلنا بالکل بند ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ میری الرجی کم ہونے لگی اور پھر ایک دن میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں ٹھیک ہونے کے کچھ دن بعد آنٹی پروین کے گھر گئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی کام والی بھی نہیں رکھی تھی کیونکہ انہیں شک تھا کہ یہ بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ فلاں پیر سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، وہ بہت اچھا دم کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بھی وہاں جانے کا مشورہ دیا اور اگلے ہی دن میں ان کو وہاں لے گئی۔ پیر صاحب نے انہیں بھی ایک ہفتہ پاس آنے کو کہا اور کہا کہ ایک ہفتہ دم کروانے کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں آنٹی کو پورا ایک ہفتہ وہاں لے کر جاتی رہی اور آنٹی ٹھیک ہونے لگی۔ ان پیر کے ہاتھ میں بہت شفا تھی، بہت سے لوگ ان سے شفا پاتے تھے۔ قدرت نے ان کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ آنٹی پیر صاحب سے دم کروانے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئیں، ان کی بیماری بالکل کم ہو گئی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ آنٹی آپ مجھے دوبارہ کام پر رکھ لیں، میں بہت مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مقدس میں ابھی یہی کہنے والی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں تو تم بھی دوبارہ کام پر آ جاؤ اور مجھے بھی معاف کر دو کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی آپ ایسا مت کہیں، یہ جو کچھ بھی تھا قدرت کی طرف سے امتحان تھا مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، آپ بھی اپنے پیروں پر چلنے لگی ہیں۔ انہوں نے مجھے پھر سے کام پر رکھ لیا اور میری تنخواہ بھی پہلے سے بڑھا دی۔ ہمارا گھر پھر سے بالکل ٹھیک چلنے لگا، راشن پانی سب کچھ دوبارہ گھر میں آنے لگا۔ امی مجھے روکتی کہ اب وہاں پر کام پر نہ جایا کرو، پھر سے بیماری لگ جائے گی، مگر میں نے امی کو یقین دلایا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ میری امی کا علاج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، ان کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہوتی جا رہی تھی اور امی کہتی تھی کہ مجھے بھی کام پر جانا چاہیے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹی کے ہوتے ہوئے ماں کیوں کام کریں۔ آنٹی پروین بہت اچھی تھی مگر پھر انہوں نے ایک دن مجھ سے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مقدس میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں، تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں، تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ آنٹی کیوں آنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے پتہ بتا دیا۔ اگلے دن آنٹی اور ان کی بیٹی ہمارے گھر آئے اور وہ کافی سارا سامان لے کر آئے، ساتھ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا، امی بھی پاس بیٹھ گئی اور میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جب وہ چلے گئے تو امی نے مجھے بتایا مقدس وہ تمہارا رشتہ مانگنے آئے تھے، اور میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے یقین نہ آئے کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ امی نے کہا کہ میں نے ہاں کر دی ہے، ویسے بھی تمہاری شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی تھی تو ان کے گھر کر دیتے ہیں، بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، دیکھو تو صحیح کتنے امیر ہیں، تمہاری قسمت ہی بدل جائے گی۔ اور ان کا بیٹا تو دوسرے ملک رہ کر کماتا ہے، باہر کی کمائی آتی ہے۔ اگلے دن میں کام پر نہ گئی، لیکن اسی شام آنٹی پروین کا فون آ گیا کہ مقدس تم کام پر کیوں نہیں آئی؟ تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا اور آنٹی پروین نے کہا کہ تم فکر مت کرو، اب تم کام پر مت آیا کرنا، اب تو ہم تمہیں بیاہ کر ہی اس گھر میں لائیں گے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، لیکن پھر ان کا بیٹا ایک ماہ کی چھٹی پر پاکستان آیا اور انہوں نے فوراً سے تاریخ لے لی اور بہت سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر خالد کے گھر آ گئی۔ خالد بہت اچھا انسان ثابت ہوا، وہ میرا بہت خیال رکھنا، میں ہر ضرورت پوری کرتا۔ شادی کے بعد میں امی لوگوں کو بھی خرچہ دیتی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور آنٹی پروین کا بھی بہت خیال رکھتی۔ وہ بہت محبت کرنے والی خاتون تھی، وہ میری ساس نہیں بلکہ ماں بن کر میرے ساتھ رہتی تھی۔ خالد 1 مہینے بعد واپس چلا گیا۔ آج میری زندگی بہت خوشحال ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے مجھے اپنی زندگی میں، میری زندگی مجھے اپنی زندگی مکمل لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔